مجھے کچھ کہنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ جس خلوص سے منہاج سر اور مومن پور نے مجھے آواز دی ہے، میں اس علاقے کے تمام لوگوں کو چار مصرے حاضر کرنا چاہتا ہوں کہ بسط خلوص و محبت کلام کرتے ہیں، بسط خلوص و محبت کلام کرتے ہیں، ہم ہر اہل فضل کا احترام کرتے ہیں، اور یہاں کی مٹی سے خوشبو وفا کی آتی ہے، یہاں کی مٹی کو ہم تو سلام کرتے ہیں۔ یہ ادارہ بظاہر تو ایک چھوٹا ادارہ لگ رہا ہے، لیکن اپنے کام اور نوعیت کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بہتر کام ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ دنیا کا سب سے بہتر کام پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ اگر آپ کے منہاج سر بھی پیسہ کمانا چاہتے تو کوئی اور پیشہ اختیار کرتے اور آرام سے زندگی بسر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح اور تربیت کی فکر رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ درد بھرا کام ہے، جوخم بھرا کام ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ تقدیر میں جن کے ہنسنا تھا، ہاتھ ان کے بڑھے پھولوں کی طرف۔ تقدیر میں جن کے ہنسنا تھا، ہاتھ ان کے بڑھے پھولوں کی طرف۔ ہم ذوق خلش کے ماڑے تھے، کانٹوں سے محبت کر بیٹھے۔ واقعی یہ کام بہت بڑا کام ہے، اور اس کے لیے میں منہاج سر کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اس کام کے ذریعے دو کام ہوتا ہے، ایک تو درس و تدریس کا کام ہوتا ہے، دوسری بات اپنی نسل کی تربیت کرنے کا بھی ہمیں موقع ملتا ہے۔ سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی کہ ہم تعلیم کو تربیت سے الگ سمجھیں۔ تعلیم اور تربیت دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ یہاں پر ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے، میں ان کے حوالے سے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تعلیم سے آراستہ ہیں لیکن تربیت سے خالی ہیں تو آپ اہل علم میں شمار نہیں کیے جا سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ اس کوچنگ کا پڑھنے والا یا بہار بورڈ CBSE سے پڑھنے والا اپنے اس بورڈ کے ایگزام میں ٹاپ کرتا ہے، لیکن اس کی تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ ایک اچھے انسان میں اگر شمار کیا جائے، اس کے کردار، عادت و اطوار اگر بگڑے ہوئے ہیں تو کوئی اس کو ادب اور احترام عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تعلیم تھوڑی کم ہو جائے لیکن تربیت عمدہ اور اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے کہ آپ جہاں سے گزریں تو لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ منہاج سر کا اسٹوڈنٹ گزر رہا ہے، GS کوچنگ کا اسٹوڈنٹ گزر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ٹاپ کر جائیں لیکن آپ کے کردار سے اور آپ کے اعمال سے لوگ پریشان ہوں اور کہنے کو مجبور ہو جائیں گے، ارے یہ تو فلانے فلانے کی اولاد ہے۔ کہا جاتا ہے، میں جب یہاں آیا تو ایک نظر ڈالا اس پہ کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بناتا ہے۔ یہ بات ہم لوگ جانتے ہیں، یہاں لکھ کے بھی لگایا گیا ہے، لیکن استاد کیسے بادشاہ بناتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ دھیان سے سنیے اور بڑے ادب کے ساتھ میں اسٹیج پر لوگوں سے بھی مخاطب ہوں کہ واقعہ 1994 کا ہے، جب ہمارے ملک کے راشٹرپتی شنکر دیال شرما ہوا کرتے تھے۔ جب یہ میں نے دیکھا تو یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ راشٹرپتی شنکر دیال شرما ایک بار عمان کے کنگ یعنی عمان کے بادشاہ کی دعوت پر اپنی اسپیشل فلائٹ سے عمان پہنچے تھے۔ تو جب اسپیشل فلائٹ سے عمان کے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے وہاں کے اعلیٰ افسران دونوں طرف پلین کے جو کارپیٹ بیچ میں ریڈ کارپیٹ بچھا ہوا ہوتا ہے، دونوں طرف بڑے عہدے والے تمام کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایئرپورٹ کے اندر ایک بلیک رنگ کی چمچماتی ہوئی کالی کار آتی ہے، دروازہ کھلتا ہے اور کنگ آف عمان کا بادشاہ گاڑی سے اترتا ہے اور پلین کی سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر چلا جاتا ہے اور شنکر دیال شرما کی سیٹ تک پہنچتا ہے۔ وہاں ان کا استقبال کرتا ہے، ان کو لے کے نیچے آتا ہے اور ان کو گیٹ کھول کے گاڑی میں بٹھا دیتا ہے۔
ड्राइवर जब स्टीयरिंग सीट पे बैठने की कोशिश करता है तो वहाँ के किंग ऑफ ओमान उनको इशारा करके साइड कर देते हैं और खुद किंग ऑफ ओमान स्टीयरिंग पे बैठता है, ड्राइविंग सीट पे बैठता है और वहाँ से गाड़ी ड्राइव करके अपने महल तक लेके पहुँचता है। फिर महल में वक्त गुजरता है, बातें होती है और खाने पीने का एहतमाम होता है और फिर अपनी गाड़ी से लेके वापस आते हैं एयरपोर्ट और एरोप्लेन के अंदर उनको पहुंचाते हैं। फ्लाइट वापस हिंदुस्तान आ जाती है। जैसे ही ओमान एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ती है, ओमान कंट्री के तमाम मीडिया उस बादशाह के पीछे पड़ जाती है और ये कहती है कि ये ओमान के उसूल ज़वाबित में और प्रोटोकॉल में ये बात शामिल है कि दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी हस्ती, कोई किसी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आएगा तो किंग उसको रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं जाता है। आपने पहला काम गलत ये किया कि आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, ये यहाँ की तौहीन है, प्रोटोकॉल को तोड़ा। दूसरा ये कि आप सिर्फ एयरपोर्ट पहुंचे नहीं बल्कि आप प्लेन के अंदर गए, वहां से प्रेसिडेंट को उतारा, खुद स्टीयरिंग पे ड्राइव करके लाए। ये पूरे मुल्क की आवाम आपसे सवाल करती है, आपको इसका जवाब देना होगा कि आपने तमाम प्रोटोकॉल क्यों तोड़े। उस किंग ऑफ ओमान का जो जवाब था बच्चों मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। उस किंग ने कहा कि बेशक मैंने इस मुल्क के तमाम कवानीन और प्रोटोकॉल तोड़े हैं, लेकिन किसी मुल्क के प्रेसिडेंट के लिए नहीं तोड़े हैं। बल्कि जब मेरा तालीमी सफर जारी था तो मैं हिंदुस्तान के पुणे यूनिवर्सिटी में इल्म हासिल कर रहा था। उस वक्त शंकर दयाल शर्मा हमारे उस्ताद हुआ करते थे। मैंने तमाम प्रोटोकॉल अपने उस्ताद के लिए तोड़े हैं, न कि किसी प्रेसिडेंट के लिए तोड़े हैं। तो ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए कि कोई उस्ताद बादशाह नहीं होता है, लेकिन बादशाह बनाता है। उस्ताद के एहतराम ने उसको बादशाह बना दिया। आपके ऊपर भी लाजिम है कि आप अपने उस्ताद का जैसा ही एहतराम करें। अगर कामयाबी चाहते हैं तो उस्ताद की इज्जत और एहतराम करना होगा। यहाँ बैच मुकम्मल हुआ और अलविदा की तकरीब है। हम जानना चाहेंगे कि इन तमाम बच्चों ने क्या किसी उस्ताद को कहा कि सर इस बैच में तालीम हासिल करते हुए कभी जाने अनजाने में मेरी ज़ात से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ होगा। आपको ऐसा करना चाहिए, इसलिए कि इल्म आपके अंदर वो शऊर पैदा करता है। कहा जाता है कि इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। तो आप अगर इल्म हासिल कर लेते हैं और अपनी जिंदगी में शऊर पैदा नहीं करते हैं तो उस इल्म का कोई हासिल नहीं है। तो आपको तालीम के साथ साथ आपके अंदर वो मैनर, वो शऊर भी पैदा होना चाहिए कि हमसे गलती हुई नहीं हुई, लेकिन अदब का तकाजा ये है, एहतराम ये सिखाता है कि जिस उस्ताद ने साल भर हमारे ऊपर मेहनत की, हमको अपनी गलती और कमी का एहसास करते हुए सर जाने अनजाने में जो कुछ हुआ हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर ऐसा है, यकीन जानिए कि अगर उस्ताद तो अपने दिल में कुछ रखता ही नहीं है, उनकी दुआएं आपको यहाँ तक इल्म के पहले पड़ाव तक पहुँचा रही है। लेकिन अगर उस्ताद किसी से नाराज हो तो मैं यहाँ उलमाए कराम के हवाले से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि यकीनन आपकी कामयाबी की राह में रुकावट है। इसलिए अपने वालिदैन के साथ साथ अपने उस्ताद का एहतराम करना भी अपने ऊपर फर्ज है, अवलीन समझ लीजिए। तब आपको कामयाबी की राह आसान हो जाएगी और मंजिल तक पहुँच सकेंगे। और हम सर से गुजारिश करेंगे कि सर जो नए बैच में बच्चे आ रहे हैं, बच्चियाँ आ रही हैं, तो हफ्ते में एक रोज जरूर इनके मॉरल क्लास कीजिए। इसलिए कि अभी जो बेरार रबी का दौर है, बच्चों की तरबियत इंतहाई जरूरी है। बच्चों के अंदर शऊर पैदा करना बहुत जरूरी है। इसलिए कि एक एक गार्जियन खून के आंसू बहाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी औलाद, हमारी बेटी, हमारा बेटा मेरा कहना नहीं मानती है। इससे बड़ी क़यामत की बात और क्या होगी। वालिदैन का ये मकाम है। यहाँ अभी बताया हज़रत ने कि अल्लाह ताला रोज़े महशर ये नहीं पूछेगा कि आर यू ग्रेजुएट, अल्लाह ये पूछेगा फरिश्तों से कि क्या इससे इसके वालिदैन खुश हैं या नाराज हैं। फरिश्तों ने अगर कह दिया कि नहीं, इससे इसके वालिदैन नाराज थे, कुछ नहीं कहा जाएगा, इसको हटाओ। आपका सारा अमल
اس پر منحصر کرتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں۔ آپ کے والدین آپ سے راضی تو آپ کا اللہ بھی راضی ہے۔ تو اس لیے تعلیم حاصل کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم ٹاپ کر جائیں، کاغذ کی ایک ڈگری لے لیں اور ہم کوالیفائڈ کہلائیں۔ نہیں، آپ کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہونی چاہیے جو ایک تعلیم یافتہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت سے بھی آراستہ ہوں، اور منہاج سر جتنی محنت کر رہے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ اپنی ذات سے یہ بھرپور محنت کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی اس کی لاج رکھنی ہے کہ انہوں نے جو سال بھر محنت کی، کہیں سے آپ گزرے تو کہا جائے کہ یہ منہاج سر کے اسٹوڈنٹ گزر رہی ہے یا ان کا اسٹوڈنٹ گزر رہا ہے۔ تعلیم لوگ حاصل کرتے ہیں معاش کے لیے، مقصد ہو گیا کہ ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے، ملازمت ملے گی، پیسے کمائیں گے۔ لیکن ایک اور واقعہ ہے، تعلیم کیا ہے، میں یہ چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے یہ 3 چیزیں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ لقمان کو کہنا کہ اس میں سے جو چاہیں وہ لے لے۔ تو آپ کو اختیار ہے لقمان علیہ السلام، یہ 3 چیزیں ہیں، آپ جس کو پسند کرتے ہیں وہ لے لے۔ وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ دولت، شہرت اور علم۔ لقمان علیہ السلام نے تینوں پر نظر ڈالی اور کہا کہ جبرائیل ایسا ہے کہ علم کو ہمارے پاس رہنے دو۔ انہوں نے علم کو پسند کیا۔ اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ اے دولت، اے شہرت، اب تم چلو ہمارے ساتھ، اب تمہارا کام نہیں ہے، اس لیے کہ لقمان علیہ السلام نے تمہیں نہیں پسند کیا بلکہ علم کو پسند کیا، اس لیے میں علم کو یہاں چھوڑ کر تم کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو دولت اور شہرت نے جو جواب دیا وہ سن لیجیے۔ دولت نے کہا اور شہرت نے کہا کہ اے لقمان علیہ السلام، اب ہم کہیں نہیں جانے والے، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ اے دولت اور اے شہرت، جہاں یہ علم رہے تم کو اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے علم حاصل کیا تو دولت خود بخود آئے گی، شہرت خود بخود آئے گی۔ اس لیے آپ ایسا علم حاصل کیجئے کہ دولت اور شہرت آپ کے قدموں تک پہنچے، لیکن صرف دولت اور شہرت کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ باتیں بہت ہے، وقت میرے پاس کم ہے، میں ملازم ہوں، ایک خادم ہوں، اور سر کی گزارش پہ آج مطلب یہاں آیا ہوں، لیکن میں ابھی بھی ڈیوٹی پر ہوں، اس لیے مجھے لوٹ کے جانا ہے۔ بس 4 مصرے، اس سے پہلے اس سرزمین نے ایسے ایسے علماء پیدا کیے، منہاج سر جیسی شخصیت رہی۔ ایک اور بہت اہم شخصیت کچھ دن پہلے دنیا سے رخصت ہوئی ہے مومن پور کی، میں مولانا امام الدین صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کوچنگ کے لیے یہ 4 مصرے دعا کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس علم کے گلشن کو یا رب تو ہرا رکھنا، اس علم کے گلشن کو یا رب تو ہرا رکھنا، جو پھول کھلے ان کو شاداب سدا رکھنا۔ تعلیمی ادارہ یہ ملت کا اثاثہ ہے، میری ہے دعا اس کو آباد سدا رکھنا۔ بہت شکریہ۔